بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ لے کر آئی ہوں، یا یوں کہہ لیجیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی، جس کو بدعنوان شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے پیدا ہوئے اور ان کی پرورش ہوئی۔ حضرت لوط ابراہیم کے پیغام سے محبت کرتے تھے، یعنی کہ ان کے پیغام کو وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے اور اس پر ایمان رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب سب ان کا مذاق اڑاتے تھے، ابراہیم لوط کے ساتھ اکثر دور خشکی اور سمندر کے پار سفر کرتے تھے۔ انسان کو اسلام کی طرف دعوت دینے اور پھیلانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی فلسطین کی طرف ہجرت کے دوران انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ لوط علیہ السلام کو نبی اور رسول کے طور پر چنا گیا ہے۔ سدوم کے لوگ اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ وہ اردن اور فلسطین کی سرحد پر واقع شہر سدوم کا سفر کریں اور فاسقوں کو اللہ کی عبادت کی طرف واپس بلائیں۔ سدوم جو کہ ایک شہر تھا، جو کہ اردن اور فلسطین کی سرحد پر واقع تھا۔ سدوم ایک ترقی پذیر شہر تھا، جس میں بہت سے مسافر تاجر اور تجارت کے لیے آتے تھے۔ تاہم اس وقت کے دوران سب سے زیادہ مجرمانہ سرگرمیوں کے ساتھ سدوم بھی بدعنوان ترین شہر تھا۔ سدوم سے گزرنے والے مسافروں کو اکثر راستے میں بند کر کے ان کا سامان لوٹ لیا جاتا تھا اور بعض اوقات بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس بدعنوان قوم کی طرف سے سب سے زیادہ بدنام زمانہ فعل ہم جنس پرستی تھا، مطلب لوگ اپنے ہی جنس کے ساتھ بدعنوانی کرتے تھے۔ ہم جنس پرستی کو دنیا میں لوط کی قوم نے متعارف کرایا تھا۔ تاریخ انسانی میں سدوم سے پہلے کسی نے بھی ہم جنس پرستی کا تجربہ یا مشق نہیں کی تھی۔ یہ شرمناک عمل اس قوم کا معمول تھا اور پوری آبادی اس میں مصروف تھی۔ وہ اپنے طرز عمل پر بے حد فخر کرتے تھے، اس کے بارے میں کھل کر بات کرتے تھے اور کھلے عام ان غیر اخلاقی رویوں میں مشغول تھے۔ رات صبح ہوتے ہی شہر میں ایک زوردار چیخ نکلی، جس نے مکینوں کو شدید درد اور خوف سے ہلا کر رکھ دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے قوم کو اپنے بازو کے کنارے سے پکڑ کر اونچا کیا، زمین کو موڑا اور زمین پر گرا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے سخت مٹی کے پتھر برسائے۔ ہر پتھر پر ایک فاسق کا نام لکھا ہوا تھا، جس کے لیے یہ ارادہ کیا گیا تھا، مطلب کہ جس بھی انسان کو یہ پتھر جس کو لگنا تھا، اس پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ سدوم کے مکینوں کی بیکار زندگیوں کا خاتمہ۔ حضرت لوط جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ سدوم چھوڑ کر اپنے چچا حضرت ابراہیم کے پاس واپس آئے۔ ابراہیم کے ساتھ مل کر لوط اپنی موت تک اللہ کے پیغام کو پھیلاتے رہے۔ آج بحیرہ مردار بدعنوان شہر سدوم کے مقام پر واقع ہے۔ بحیرہ مردار، جس کو ڈیڈ سی بھی کہتے ہیں، اور حضرت لوط کی قوم کے خلاف اللہ کے غضب کی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر رہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً اس میں دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ شہر سیدھے راستے پر ہیں، مکہ سے شام تک، یعنی وہ جگہ جہاں اب بحیرہ مردار ہے، یقیناً اس میں اللہ کے لیے نشانی ہے۔ مومنین، قرآن کی آیت جن کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی وہاں ہے۔
کل 17 آیات جو کہ قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کرتی ہیں۔ سورہ انعام اور سورہ اعراف۔ اور حضرت لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ آتے ہو، بلکہ تم زیادتی کرنے والے ہو لوگ۔ لیکن ان کی قوم کا جواب صرف اتنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے شہر سے نکال دو، بے شک وہ لوگ ہیں، اپنے آپ کو پاک رکھو۔ آیت 80 سے 82 تک۔ اور سورہ ہود میں آیت 70، 89، 77، 74۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچ رہے ہیں تو اس نے ان پر اعتماد کیا اور ان سے خوف محسوس کیا۔ وہ کہنے لگے، ڈرو نہیں، ہم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور جب خوف ابراہیم اور نیکوں کو چھوڑ چکا تھا، اس کو خبر پہنچی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا۔ آیت 74 میں ہے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے لیے غمگین ہوئے اور ان کے لیے سخت تکلیف محسوس کی اور کہا کہ یہ آزمائش کا دن ہے۔ آیت 77۔ اور اے میری قوم، تم کو میری طرف سے اختلاف نہ کر دے جیسا کہ سچوں کا ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، فساد کرنے والوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ابراہیم کے پاس ہمارے رسول آئے، بشارت کے ساتھ کہنے لگے کہ ہم لوط کے اس شہر کے لوگوں کو ہلاک کر دیں گے، یقیناً اس کے لوگ ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اس میں لوط علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس میں کون ہے، ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو۔ آیت 28، 32۔ سورہ صفات 37، 153۔ سورہ صفات 13، 38۔ سورہ کہف 13، 50۔ سورہ قمر 33 سے 54۔ قوم لوط نے تنبیہ کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر پتھروں کا طوفان بھیجا، سوائے لوط کے خاندان کے۔ ہم نے ان کو اپنی طرف سے احسان کے طور پر فجر سے پہلے بچا لیا۔ ہم شکر کرنے والوں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں، اور اس نے ان کو پہلے ہی ہمارے حملے سے خبردار کر دیا تھا، لیکن انہوں نے تنبیہ سے اختلاف کیا اور انہوں نے اس کے مہمانوں کا مطالبہ کیا تھا، لیکن ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ میرے عذاب اور تنبیہ کا مزہ چکھو۔ اور صبح ہوتے ہی ان پر چڑھ آیا۔ اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے۔ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، وہ ہمارے 2 نیک بندوں کے ماتحت تھے، لیکن انہوں نے ان سے خیانت کی۔ انبیاء اللہ سے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور کہا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ آیت نمبر 10۔ شکریہ والسلام۔ ناظرین، اگر آپ کو مزید ویڈیوز انبیاء علیہ السلام کی سننی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹ بھی لازمی کریں۔ شکریہ والسلام۔